اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ذاکر کون ہے۔ دیکھیں، ذاکر وہ ہے جو زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو بھولتا نہیں ہے، اپنی حقیقت کو نہیں بھلاتا۔ دو چیزیں میں نے کی، جو زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کو یہ اپنی حقیقت معلوم ہے، یہ یاد رکھ رہا ہے کہ میں کون ہوں، زندگی کے راہوں پر چلتے ہوئے یہ اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہے۔ ہم تو عام طور پہ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سارے لوگوں کا یقین ظاہر پہ ہے، باطن پہ ہے ہی نہیں۔ اب اس میں تو کوئی مشکلات نہیں ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ یقین کیسے پیدا۔ ایک چیز موجود ہے، اب سورج موجود ہے تو اب اس پہ یقین تو ہے بھئی، نظر آ رہا ہے۔ سورج پہ یقین کا کیا مطلب ہے؟ جو حقیقت ہے اس پہ یقین کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت تو حقیقت ہے۔ اب چینی ہے تو وہ چینی تو میٹھی ہے اور اس پہ یقین کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز نظر نہیں آ رہی آپ کو، اصل میں حقیقت میں وہ اصل ہے۔ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، حقیقت میں وہ اصل ہے، وہ حقیقت ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن نظر آ سکتی ہے۔ اور اس کا یہ ہے کہ یہ تو پھر نشانیوں سے، ہر چیز جو ہے اپنی نشانیوں سے پھر پہچانی جاتی ہے۔ ایک دور جگہ دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت ہے کہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال نشانیاں، یہ پشتوں میں ہماری وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ ہمارے شیخ بھی اسے اکثر اوقات دہراتے تھے کہ تعریف کرتے تھے اس مثال کی۔ کہتے تھے پشتوں میں جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ خدا چالی دل نے دے وہ پا قدرتو نہیں پیجنی۔ قدرت، دیکھیں اللہ اگر باطن ہے تو وہ ظاہر بھی ہے، وہ الظاہر والباطن، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ آپ کو اللہ اس وقت نظر آ رہا ہے؟ دیکھ لیں، اللہ کی نشانیاں بیٹھی ہیں نا، آ رہے ہیں نظر نا، یہ اللہ ہے۔ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، بینگن کو توڑ کے دیکھیں، اس میں مٹی نہیں ہوگی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ آم تو لکڑی پہ کے درخت پہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو چیر کے دیکھیں، اس میں لکڑی نہیں ہوگی، اس میں مٹی نہیں ہوگی، اس میں لکڑی نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ ایک جوڑا ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے، یہ بچہ کون ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس کی صورت کو کس نے بنایا ہے؟ خلقت بیدی۔ انسان کی جو ایک واحد یہ مخلوق ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو اب ظاہر پر آپ کہتے ہیں مجھے تو یقین ظاہر پہ بھی نہیں ہے، یقین کی بھی بات ہے نا۔ یہ تو سارا جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ تو اللہ ہی ہے۔ بارش برس رہی ہے، کون برسا رہا ہے؟ سورج نکلا ہوا ہے، کس نے بنایا ہے؟ چاند نظر آ رہا ہے، ستارے نظر آ رہے ہیں۔ میں خود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں بتا دیں گے، سنوریہم آیاتنا، اپنی نشانیاں بتا دیں گے ان کے اپنے انفس میں اور آفاق میں بھی۔
تو آفاق اور انفس میں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانی ہے، نشانی ہی نشانی ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس میں یقین کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ دیکھو میری نشانیوں کو تو دیکھو، یہ دیکھو پہاڑ میں نے بنائے ہیں مختلف، اس کے رنگ مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ یہ دیکھو پہاڑ بنائے ہیں، یہ دیکھو میں ہوائیں، هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، میں ہوائیں بھجواتا ہوں، اس میں خوشخبری ہوتی ہے تمہاری، بارش ہو جائے گی. یہ ساری نشانیاں ہیں. آپ یعنی غیر اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے کائنات میں. لیکن نظر کی بات ہے نا کہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو نشانیاں نہیں لگیں گی اگر آپ اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے نشانی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے بھولا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہی ظاہر ہے، اور بس کھاؤ پیو موج اڑاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو، انجوائے کرو، مزے کرو، کماؤ دنیا. یعنی پھر تو آپ کی توجہ ظاہر سے ہٹے گی نہیں. اگر اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے تو پھر ظاہر سے آپ کی پھر تو کچھ اور چیز ہی نہیں ہے آپ کے سامنے ظاہر کے علاوہ، ظاہر ہی ظاہر ہے. لیکن اللہ کی یاد اگر ہو اور آپ اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ہمارا اپنا جسم جو ہے، آپ اگر چاہیں کہ میرے ناخن نہ بڑھیں تو یہ بدن آپ کی حکم کی تعمیل کرے گا؟ یا بال نہ بڑھیں؟ تو ہر چیز جو ہے، یا پسینہ میں اتنا آ رہا ہے، پسینہ اتنا نہ آئے مجھے، ہو سکتا ہے. اپنے وجود پہ آپ غور کریں کہ یہ بھی آپ کے قابو میں نہیں ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اس میں فٹ کر دیا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. آپ کا دل جو ہے، یعنی جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں دھڑک رہا ہے، آرام کرتا ہی نہیں ہے. آپ تو 24 گھنٹے میں سو لیتے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ جاگ رہا ہے، اور وہ کبھی سوتا ہی نہیں ہے، نہ آرام کرتا ہے، پمپنگ کرتا رہتا ہے نا دھڑکتا رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ذاکر کون ہے؟ آج یہ اس بات پہ غور کر رہے ہیں. ذاکر وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. ٹھیک ہے نا، اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، وہ ذاکر ہو سکتا ہے یا بن جائے گا. چلو، یعنی اس میں ترقی کی پھر گنجائش ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو ذکر کی شروعات ہو جاتی ہیں. اس کی اللہ کو پہچاننے کی راہ استوار ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو اگر آپ پہچان لیں تو اللہ کی پہچان کی جو معرفت ہے اللہ کی، اس کی شروعات شروع ہو جاتی ہیں اللہ کو پہچاننے کی. پھر آپ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ کہ بھئی اللہ کو پہچان لیتے ہیں. پھر یعنی کس طریقے سے کہ میرا خالق ہے، وہ اس نے مجھے بنایا بھی ہے، اور میرے لیے ساری خلقہ، قرآن میں ایک پوری آیت ہے، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، خلقہ فقدرہ، پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. آپ نے 15 فٹ کا کوئی انسان دیکھا ہے؟ یا 6 انچ کا کوئی انسان دیکھا ہے؟ اس کے لیے ایک اندازہ. یا کسی کو دیکھا ہے کہ اس کی 3 آنکھیں ہیں یا 1 آنکھ ہے؟ یا اس کے کان جو ہے پیٹ میں ہے؟ کبھی دیکھا ہے کان پیٹ میں؟ دیکھیں نہیں ہے. 2 آنکھیں ہیں، 2 ہونٹ ہیں، زبان ہے، 32 دانت ہیں. کسی کے 40 دانت دیکھیں؟ یا 6 دانت، سارے منہ میں 6 دانت، پورے 32 ہی ہوتی ہے نا. یہ دیکھیں، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
تو آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک تو معزز بھی قرار دیا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو یاد کر لیں گے تو اس سے اللہ کی معرفت کی شروعات ہو جائیں گی. کیونکہ معرفت الہی کے لیے، یعنی معرفت کے ذریعے جو ہے آپ باقی منازل طے کریں گے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذریعے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.